بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر ارشاد فرمائے. ایک موقع ایسا تھا کہ آپ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک صاحب نے گندم بیچ رہے تھے. آپ نے جو گندم کا ڈھیر تھا اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو اوپر سے گندم جو ہے وہ خشک تھی جبکہ اندر سے گیلی تھی. اور گندم کا گیلا ہونا یہ عیب ہوتا ہے، یہ اس کی قیمت کو کم کر دیتا ہے. تو وہ صاحب اس انداز سے اس کو بیچ رہے تھے کہ گاہک کو جو دکھائی جا رہی ہے وہ چیز اچھی ہے، جو اصل میں ہے وہ اچھی نہیں ہے. تو اچھی دکھا کر جو غلط چیز ہے وہ بیچ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کو پلٹ کر کیوں نہیں رکھا، یعنی جیسی چیز ہے ویسی تم نے گاہک کے سامنے کیوں نہیں رکھی. اور پھر اس موقع پر فرمایا من غشنا فلیس منا، جو آدمی ہمیں دھوکہ دے گا، ہمیں سے مراد یہاں یعنی لوگوں کو دھوکہ دے گا، مسلمانوں کو دھوکہ دے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ گویا کہ بڑا سخت یہ جملہ ہے اگر اس پہ غور کرے انسان کہ 4 پیسے کے لیے جو ہے آدمی اتنا بڑا رسک لے رہا ہے. کسی مسلمان بھائی کو خرید و فروخت میں یا کسی اور معاملے میں دھوکہ دینا، اس کو دکھانا کچھ اور دینا کچھ، اس کو سبز باغ دکھا کے بعد میں اس کے پیسے ہتھیا لینا، مار دینا اور لے کر چلے جانا، کھا پی جانا، یہ سب دھوکہ ہے. دھوکے کی سب صورتیں ہیں، اسی میں ملاوٹ بھی شامل ہے. عام طور سے اس حدیث کا ترجمہ کیا جاتا ہے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. ملاوٹ اس کا ایک فرد ہے، ورنہ دھوکہ بہت وسیع مفہوم ہے، اس میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں. ملاوٹ بھی ایک دھوکے کی چیز ہے، صورت ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ چیز خالص بول کر نہ خالص چیز دے رہا ہے، یہ بھی دھوکے کی صورت ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جو بھی اس انداز سے پیسہ کمانے کی کوشش کرے گا وہ ہو سکتا ہے 4 پیسے گھر لے جائے. اول تو تجارت کے اصول کے ویسے خلاف ہے یہ بات. جو صحیح خالص تجارتی اصول ہیں شریعت سے قطع نظر، اس میں بھی یہ ہے کہ جو بندہ غلط چیز بیچ کر پیسہ کماتا ہے وہ اصل میں اپنے رزق پر لات مارتا ہے. جو زیادہ لمبے عرصے تک اور زیادہ پائیدار رزق اس کا آنا تھا کہیں سے، وہ اس سب کو ختم کر رہا ہوتا ہے گویا کہ اپنے خیال میں. کیونکہ امانت داری سے گاہک آپ کا پکا ہو جاتا ہے اور دھوکہ دہی سے گاہک بدک جاتا ہے، نکل جاتا ہے ہاتھ سے. یہ تو ویسے تجارتی اصولوں کے بھی خلاف ہے. لیکن بہرحال اگر وہ 4 پیسے کما کر لے بھی گیا گھر میں، اس نے جو ہے وہ کوئی اس سے عمارت بنا لی، کوئی گاڑی خرید لی، کچھ بھی کر لیا، بینک بیلنس بنا لیا اس نے، لیکن جو اس کی وعید ہے وہ بڑی سخت ہے. فرمایا فلیس منا، یہ 4 پیسے کے لیے انسان اتنا بڑا رسک لے رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی یہ اپنا حساب کتاب جو ہے یہ حشر نشر میں اپنا کچھ الگ کرے گا، میری امت میں شامل نہیں ہے. اتنی یہ وعید ہے، سخت وعید ہے اگر آدمی تھوڑا سا اس پہ غور کر لے. اور باقی حرام مال یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ انسان کو ہضم نہیں ہوتا. اگر کچھ ہو بھی جائے تو بہرحال اس کا کہیں نہ کہیں سے اس کا اثر ظاہر ہوگا. جیسے بعض دفعہ آدمی جو ہے وہ میٹھا ہے، میٹھا کھانے میں شوگر والا میٹھا کھائے تو وہ تو فوراً اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے غلط کام کر لیا ہے صحت کے لحاظ سے.
اور جو دوسرا آدمی ہے وہ بعض دفعہ کھائے تو فوراً تو نہیں پتہ چلتا، لیکن 2-4 مہینے بعد اس کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں گے، خون خراب ہو جائے گا۔ تو یہ حرام مال جب انسان کے کمائی میں جسم میں شامل ہوتا ہے تو اپنا رنگ دکھاتا ہے، چاہے فوری دکھائے، چاہے دیر سے دکھائے، چاہے اولاد کی نافرمانی کی صورت میں دکھائے۔ تو اس لیے آدمی کو جو ہے یہ تھوڑا سا مجاہدہ ہوتا ہے، اسے لگ رہا ہے کہ میں اگر ملاوٹ نہیں کروں گا، چیز بالکل صاف کہہ کر بتاؤں گا، عیب اس کا بیان کر کے اس کو فروخت کروں گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے پاس گاہک نہیں آئے گا، یا آئے گا تو بہت تھوڑا آئے گا۔ لیکن اس تھوڑے میں اللہ برکت ڈالتے ہیں، اور زیادہ میں اگر برکت نہ ہو تو وہ زیادہ بھی تھوڑا ہوتا ہے، اور تھوڑا اگر برکت والا ہو تو وہ تھوڑا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی کو یہ پکی طرح طے کرنا چاہیے کہ میں انشاءاللہ معیار پر کام کروں گا، تجارت کا کام ہو یا سروسز کا کام ہو، جو بھی پبلک کے ساتھ ریلیشن ہے اس میں دھوکہ دہی سے کام نہیں لے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ طلاق، نکاح کے بعد جو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے بعض دفعہ، تو اس میں چند غلط فہمیاں ہیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں طلاق کے حوالے سے۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ مذاق میں طلاق نہیں ہوتی، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 کام ایسے ہیں کہ جن کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور جن کا مذاق بھی سنجیدگی ہے، یہ نہیں گویا کہ ان 3 کاموں میں مذاق نہیں چلتا، آپ مذاق میں بھی کریں گے تو وہ سیریس ہی سمجھے جائیں گے۔ جن میں سے ایک فرمایا النکاح الطلاق والعتاق، غلام کو آزاد کر دیا مذاق میں تو ہو گیا، نکاح مذاق میں کیا تو ہو گیا، اور اگر اس کی شرائط پوری ہیں، اور طلاق اگر مذاق میں بھی دی تو طلاق ہو گئی، یہ اب ہاتھ سے اس سے نکل گئی۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ طلاق جو ہے زبانی بھی ہو جاتی ہے، طلاق کے لیے لکھ کر دینا کوئی ضروری نہیں ہے، لکھ کر دیں گے تو بھی ہو جائے گی، زبان سے منہ سے بول دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور طلاق میں اگر نیت نہ بھی ہو اور زبان سے آدمی صاف صاف لفظ بول دے تو پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے طلاق حمل کی حالت میں بھی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بیوی جو ہے وہ امید سے ہو تو اس کو طلاق نہیں ہوتی، یہ بات بالکل غلط ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ حمل میں اور عام حالات میں عدت میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے۔ حمل کی عدت جو ہے وہ ڈلیوری ہے، اور عام حالات میں عدت وہ 3 ماہ ہے، 3 ماہواریاں ہوتی ہیں عام طور سے۔ تو یہ طلاق کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چاہے ایک دفعہ میں ہم جتنی بار بھی طلاق کے لفظ بول دیں، ہماری نیت ایک ہی ہے تو طلاق ایک ہی ہوگی، یہ بھی درست نہیں ہے۔ طلاق کا اللہ نے نکاح ایک بنایا ہے، ایک دفعہ ہوتا ہے، اور طلاق جو ہے وہ 3 اختیار دیتی ہے انسان کو۔ اگر مجبوری میں طلاق دینی پڑے تو 1-2 بس خاموش ہو جاؤ، اس کے بعد عدت گزر کر وہ اپنے گھر، آپ اپنے گھر۔ اگر پھر بھی تمہارا گزارا نہیں چلو 2 دے لو، لیکن 3 طلاقیں دینے کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا قرآن پاک میں ہے کہ اگر اس کو تیسری طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اس کو آپس میں میاں بیوی کا اکٹھے رہنا ممکن نہیں ہے، پھر اس کی شادی کہیں اور ہوگی، اس کی شادی کہیں اور ہوگی، پھر یہ اکٹھے آپس میں نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کچھ ملکی قانون میں ہمارے ہاں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں طلاق کے حوالے سے، کیونکہ یونین کونسل والے تو کہتے ہیں کہ 90 دن تک چاہے تم نے طلاقیں جوڑ کر ساری دے دی ہیں، پھر بھی 90 دن کے اندر اگر صلح کر لو تو سب ریورس ہو جائے گا۔ شریعت کی نظر میں ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ طلاق کا لفظ جب زبان سے نکل گیا تو اب نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ میری بیوی نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے اور میرے سینے پر چڑھ بیٹھی اور چھری نکالی، اس نے کہا مجھے طلاق دے ورنہ میں ابھی ذبح کرتی ہوں تجھے۔ تو میں نے اس کو طلاقیں دے دی، 3 طلاقیں دے دی اس کو، اب کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا قیلولۃ فی الطلاق، طلاق میں واپسی نہیں ہوتی، جو بول زبان سے نکل گیا وہ نکل گیا۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ غصے کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں نے غصے کی حالت میں طلاق دی۔ حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی رحمہ اللہ تعالی جامعہ اشرفیہ کے مفتی تھے،
ان کے پاس کوئی صاحب آئے اور کہنے لگے کہ میں نے غصے میں بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو فرمایا کہ بھائی کوئی ہنس کر بھی دیتا ہے، پیار سے تھوڑی دی جاتی ہے، یہ تو چیز ہی ایسی ہے۔ تو اس لیے یہ کہتے ہیں غصے کو قابو کرنا چاہیے۔ یہ غصہ وہ مصیبت ہے جو آدمی کی زندگی اجاڑ دیتا ہے، گھر اجاڑ دیتا ہے، نسلیں تباہ کر دیتا ہے، خاندانوں کو آپس میں جو ہے گتھم گتھا اور قتل و قتال تک لے جاتا ہے۔ یہ ایسا شیطانی اثر ہے انسان پر۔ تو ایسی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق کے حوالے سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر کچھ لفظ صاف ہوتے ہیں طلاق کے، جیسے تجھے طلاق ہے، اس طرح کے کچھ لفظ گول مول ہوتے ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ مثلا تو میری طرف سے فارغ ہے، تو آزاد ہے، جو مرضی ہے کر، جہاں مرضی ہے جا۔ لڑائی کے پس منظر میں اس طرح کے لفظ بولنے سے بھی احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ نکاح پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کے سمجھ عطا فرمائے۔